لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ حضرت مولانا سعد جاوید صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ کے رفیق دارالافتاء ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیسی صحت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا۔ مولانا صاحب کل دوسرا پارہ ہوا تھا اور آج تیسرے پارے پہ ہم نے آنا ہے، تو میں اپنی باتوں میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، آپ ہی کی جانب آتے ہیں اور فرمائیے گا کہ تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین کی کیا ارشادات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے دوسرے پارے کی آخری آیت جو ہے وہ یہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے مختلف شواہد، واقعات اور قصص ذکر کرنے کے بعد بیان کیا تھا کہ یہ تاریخی مناظر جو آپ بیان کرتے ہیں یہ اس بات کے شاہد اور اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اب تیسرے پارے کی ابتدا اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے اندر بھی فرق مراتب رکھا ہے۔ یہ فرق مراتب کسی منصب کے اوپر یا نیچے ہونے کے اعتبار سے نہیں، منصب نبوت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، ایکول ہیں، لیکن یہ فرق مراتب اللہ رب العزت نے جو کوالٹیاں، جو صفات دی ہیں مختلف قسم کی، اس اعتبار سے ہے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے روح اللہ کا لقب دیا، کسی کلیم اللہ کا لقب دیا، کسی سے اللہ رب العزت براہ راست مخاطب ہوئے ہیں، کسی سے فرشتے کے ذریعے اللہ نے خطاب فرمایا۔ تو یہ فرق مراتب انبیاء علیہم السلام کے دی جانے والی ان حیثیتوں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالی صفات جو نبیوں میں تھی سب کو یکجا و جمع کر کے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار منتخب فرمایا، الحمدللہ۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اس پارے کی ابتدا میں قرآن کریم کی سردار آیت موجود ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، قرآن کریم کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کو یہ فضیلت اس لیے دی کہ اللہ نے اس میں ان قرآن کریم کی آیتوں کی سردار آیت آیت الکرسی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ اسے ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور غیب سے اس کے لیے اللہ رب العزت رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ یہ آیت توحید کا درس دیتی ہے، اللہ رب العزت کے قدرت کے، طاقت کے مظاہر بیان کرتی ہے۔ اللہ نے توحید کے اعلان کے بعد کیا وہ رب وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ رب وہ ہے جو ہر چیز کے، کائنات کی ہر ذرے کا مالک ہے، زمین و آسمان کی، اور وہ رب وہ ہے جس کے سامنے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ رب وہ ہے جو ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ رب وہ ہے جس کی کرسی، عرش و کرسی ساری چیزوں کے اوپر محیط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حق واضح ہو گیا ہے، دین میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے، اللہ نے حق واضح کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا ہے کہ وہ ایمان کی روشنی میں اللہ کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف راہ پاتے ہیں، جبکہ کفر اختیار کرنے والے جو ہے وہ طاغوتی اور باطل قوتوں کے پیروکار ہیں، وہ روشنی سے اندھیروں میں دھکیلے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 قصے جو اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں بعث بعد الموت کے معاملے کو واضح کرتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں۔ نمرود بن کنعان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جس نے اپنی انتہائی کج فہمی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور کہا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تم کر کے دیکھو۔ وہ ششدر رہ گیا اور حیران و پریشان لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ ایک علاقے سے گزرے، وہاں بستی تباہ حال پڑی ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف سوالیہ انداز میں پوچھا اللہ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 سال بعد دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کتنا عرصہ تم سے رہے؟ کہا کچھ 1 دن یا اس سے کم کا وقت گزرا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے ان کی مردہ سواری کو جس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھی ان کو دوبارہ تر و تازہ زندہ کیا، ان پر گوشت پوشت چڑھا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ان کا وہ جو راشن تھا، جو کھانے کا زاد راہ تھا، وہ 100 سال تک باسی ہونے سے محفوظ رہا۔ اس طرح اللہ نے اپنے
اس قدرت کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ جل جلالہ سے یہی کہا کہ اللہ میں عین الیقین کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین علم الیقین تو ہے لیکن عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیسے ہوگا؟ اللہ نے انہیں 4 پرندے لے کر اور ان کو ذبح کر کے ان کو خلط ملط کر کے انہیں 4 مختلف جگہوں پر رکھنے کا حکم دیا، کہا ان کو نام سے پکارو گے تو یہ سارے زندہ ہو کر آئیں گے۔ یہی سب کچھ ہوا، اللہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین کے علم سے بھی عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جو اس پارے کا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ دینے اور اخلاص کے ساتھ دینے کی 2 مثالیں دی ہیں، اور صدقے کو ریا اور احسان جتلانے کے لیے دینے کی 2 مثالیں کے ساتھ بات کو واضح کیا ہے۔ کہا جو صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو گندم کا بویا جائے وہ سینکڑوں دانے اپنے ساتھ لے آتا ہے، تو اس طرح ایک چیز صدقے میں دی گئی سینکڑوں تمہارے لیے راحتوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ریا کے ساتھ صدقہ دینے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چٹیل پہاڑ کے اوپر کوئی آدمی ہلکی سی مٹی دیکھ کر اس پر جو ہے وہ باغ اگانے کی کوشش کرے، تو وہ ایک ہی تھوڑی سی بارش کی جو ہے وہ سب چیز کو بہا کر لے جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر باغ نہیں اگ سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری اللہ نے مثال دی کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوئی شخص باغ لگاتا ہے اور باغ خوب جو ہے وہ پھل دیتا ہے اور بلکہ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے، اور ایک آدمی محنت کر کے باغ لگاتا، یہ مثال اس کی ہے جو اخلاص سے دے۔ اور ریا کے ساتھ دینے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی باغ لگائے، محنت کرے، اور جب پھل دینے کا وقت آئے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اچانک ایک کوئی ناگہانی آفت آئے اور وہ باغ جو ہے اس کو ختم کر کے ملیامیٹ کر کے رکھ دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ریا کے ساتھ دینے والوں کی مثال ایسی ہے، آخرت میں انہیں اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ایک عجیب نقطہ اللہ نے بیان فرمایا، کہا قول معروف و مغفرۃ خیر، اچھی بات کسی کو کر دینا اور درگزر کر دینا یہ اس صدقے سے بہت زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے احسان جو ہے چھپا ہوا ہو، احسان جتلانا چھپا ہو، ایسا احسان جو دوسروں کو شرمندہ اور شرمسار کر دے۔ پھر قرآن کریم نے صدقے کے حوالے سے کرائیٹیریا ذکر کیا کہ صدقہ دینے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ انسان اچھی اور بہتر چیز اللہ کے راستے میں دے، ردی اور خسیس چیز جسے وہ خود پسند نہیں کرتا اللہ کے راستے میں دینے سے گریز کرے۔ اور ساتھ میں کن لوگوں کو صدقہ دیا جائے، خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو، دونوں اللہ کے ہاں منظور ہے، لیکن خاص وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت میں اس قدر مگن ہیں کہ انہیں اپنے ظاہری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقت میسر نہیں ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وقت نہ ہونے کے باوجود کما نہیں پا رہے، لیکن عفت اور پاک دامنی اور پاکیزگی کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ یہ تمہارے صدقے کا اولین مصداق ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، دینی خدمتگار تمہیں ہر وقت یاد رہنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرے کی ناسور اور معاشی ناہمواری کا سب سے بڑا جو ہے بلنڈر یعنی ربا کے متعلق حکم واضح کیا ہے، اور فرمایا کہ ربا اور صدقہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ ربا جو ہے وہ بخل کو، کنجوسی کو اور خود غرضی کو جنم دیتی ہے، جبکہ صدقہ جو ہے وہ ایثار کو، قربانی کو، ہمدردی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت صدقات کو بڑھانے کی تمہیں تلقین کر رہے ہیں اور ربا کو ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اعلان کر دیا ربا کے معاملہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کیسے تم جیت سکتے ہو، اور اعلان کر دیا گیا جو کچھ بھی جو کرے گا قیامت میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگلے رکوع کے اندر لین دین، تجارت، کاروبار کے معاملات کو واضح کیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ معاہدے کے ساتھ ہونا چاہیے، لکھت پڑھت کے ساتھ ہونا چاہیے، گواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں نوبت آ جائے گواہ موجود نہیں ہے تو رہن کی صورت میں جو ہے اس معاملے کو کرنا چاہیے، بغیر علل ٹپ، بغیر لکھے، بغیر تحریری معاہدے کے کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن جو ہے اس معاملے کو اس آیت کے ضمن میں دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ فرمایا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، رہو تو بھائیوں کی طرح لیکن معاملات بالکل اجنبیوں کی طرح ہونے چاہیے، ہر معاملہ صاف شفاف ہونا چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسے آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے جس میں کاروباری لین دین کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارے معاملات اور کاروبار کو شفافیت اور اس کی شفافیت اور صفائی اتنی اہمیت کے
کی حامل ہے، اس لیے ہر معاملے کو خاص قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ کر لکھ پڑھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان احکامات کی روشنی میں انسان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کو اس کی قدرت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ ہاں، احکامات الہیہ کے پورا کرنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تمہاری جسمانی قوت جو ہے اس کا جواب دے سکتی ہے، لہذا اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو آپ اس پہ ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے لیے بہتر کا بندوبست فرما دیں۔ یہاں پر اس دعاؤں کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران قرآن کریم کی دوسری صورت ہے۔ یہ دوسری طویل ترین صورت ہے قرآن کریم کی، جو تقریباً 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کو اور سورہ بقرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہراوین کا قرار دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، دونوں کے مضمون انتہائی ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مناسبت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر آپ نے دیکھا روئے سخن یہود کی طرف تھا، بنی اسرائیل کے مخاطب تھے۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب عیسائی اور نصارہ سے ہے، چونکہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے عیسائیت کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اس بات کی طرف پوری صورت کو آل عمران کے لقب سے موسوم فرما دیا۔ ابتداءً جو ہے اس صورت کی آیات تقریباً 80 کے قریب آیات کی شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ نجران کا ایک وفد جو عیسائیوں کا وفد تھا، 60 افراد کے قریب تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ اس وفد کی زیادہ تر کوشش حضور علیہ السلام سے علمی مباحثہ و مناظرہ کرنا تھا۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے مختلف قسم کی طریق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر استدلال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو الوہیت کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سی چیزیں مخفی ہیں۔ اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے سے مبرہ اور پاک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کی کوئی کہیں سے وہ پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود ہے، اس لیے بہت سی اعتبار سے تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اللہ نے اس کی تائید میں قرآن اتارا اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح اور آشکارا کر دیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں 2 قسم کے احکامات اتارے ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہے۔ محکمات جو ہیں وہ واضح احکامات ہیں جو جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، متشابہات وہ ہیں جو بظاہر جو ہے ذو معنی قسم کے معنی ہیں، جیسے ابن اللہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ فرمایا کہ جو صحیح صاحب ایمان ہیں وہ محکمات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، متشابہات کی طرف نہیں جاتے۔ یہ لوگ جو ہے یہ متشابہات کو لے کر اس کو طرح طرح کے اپنے معنی پہنا رہے ہیں، جس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اعلان کر دیا حق و باطل کے معرکے کے اندر ہمیشہ اللہ کی تائید و نصرت حق کے ساتھ رہے گی، جیسے بدر کے اندر حق و باطل کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ نے حق مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازا۔ پھر اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ دیکھیں ہر قسم کی بادشاہت عطا کرنا اور چھین لینا، ہر قسم کی عزت دے دینا اور لے لینا، اور ہر چیز کو پیدا کرنا، دن سے رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کامیابی کا پیمانہ اور اپنی محبت کا معیار ذکر کیا ہے۔ کہا میری محبت کا معیار کیا ہے؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر میری محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہو میرے محبوب کی پیروی اور اس کے قدموں میں آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ کوئی یہ شخص کہے کہ میں سنت رسول کو معاذ اللہ جو ہے چھوڑ کر اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو پر عمل پیرا ہوئے بغیر اللہ کی محبت پالوں گا، وہ سراب کے اندر اور جو ہے وہ اس طرف دنیا میں دوڑ رہا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ فرمایا محبت الہی پانے کا ایک ہی واحد نسخہ ہے، کالی کملی والی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا جائے۔ اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے انبیاء کے ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور ان منتخب افراد اور وہ لوگ ہیں، انہی منتخب افراد میں سے جو ہے آل عمران بھی ہے، عمران کا خاندان بھی ہے۔ حضرت عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور اس اعتبار سے حضرت مریم کی والدہ جو تھی وہ حضرت مریم کے والدین بے اولاد تھے۔ ایک موقع پر حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا کی۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو دانہ دے رہی ہے، اس میں دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی بچہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی اور دعا میں ایک نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ جب بچی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ اب پریشان ہوئی کیونکہ دستور کے مطابق بچی جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف نہیں کی جا سکتی تھی، اور اسی وقت ایک اور سانحہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور حضرت مریم کے خالو جو تھے حضرت زکریا وہ بیت المقدس
مقدس کے جو ہے متولی تھے۔ اب اس ساری صورتحال میں انہوں نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو اپنے جو ہے بہن کے شوہر حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے کمرے کے اندر بے موسم قسم کے پھل ہیں، ایک تو موسمی پھل ہیں، ایک بے موسم جن کا موسم نہیں ہے وہ موجود ہے۔ پوچھا کہ مریم یہ قالت انا لکی ھذا، کدھر سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجتے ہیں میرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے بھی دے دیتا ہے۔ یہاں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا کے دل میں بھی امنگ پیدا ہوئی اولاد کی، وہ بھی 100 سال سے تجاوز کر چکے، بے اولاد تھے، بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن دعا اللہ سے کی، اللہ نے شکستہ دلی سے کی گئی اس دعا کو جو ہے شرف قبولیت سے نوازا۔ یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے کی اللہ رب العزت نے بشارت دی۔ یہ دوسرا قصہ جو ہے حضرت یحییٰ کی ولادت کا پیش آیا۔ اب حضرت مریم جو ہے وہ حضرت زکریا کی زیر کفالت رہی، اور جب بڑی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی ظاہر کرنے کے لیے بغیر شادی کے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا فیصلہ کیا۔ اب جب حضرت مریم کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو پریشان ہوئی، اللہ نے انہیں حوصلہ دیا۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اندھے اور کوڑوں کو شفا بخشنے کا انہیں ذریعہ بنایا، اور پرندے مٹی سے بنا کر ان کے اندر جان ڈالنے کا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، دیکھو میں کوئی رب نہیں ہوں، میرا تمہارا رب ایک ہی ہے، لہذا اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ قوم جو ہے کفر کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس وقت جو ہے ان کے جو ہے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد و نصرت کریں گے۔ یہود نے سمجھتے بوجھتے سازش رچائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ یہودیوں نے اپنے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ ان کے اوپر شکل مشتبہ کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ آسمانوں پر حیات ہیں اور قرب قیامت میں دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، پھر اللہ رب العزت انہیں طبعی موت دیں گے، وہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ بہرحال بہت سارے فرقہ باطلہ اس چیز کو لے کر جو ہے مختلف کسی جگہ پر معترض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وفد نجران کے ہی قصے کو دوبارہ رپیٹ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلائل سے ان کو عاجز کر دیا اور پھر وہ ہٹ درمی پہ رہے تو آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کو لے کر میدان میں آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو سچا ہو اس کو زندہ رکھ اور جو باطل پر ہو اس کو موت دے دے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام حق اور سچ نبی ہیں تو انہوں نے مباہلے سے جو ہے روگردانی کی اور آپ کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ جزیہ دینے کا طے کر کے جو ہے وہ واپس ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد یہود کی کچھ بدخصلتیوں کا دوبارہ ذکر کیا، خاص طور پر تحریف قرآن کا جو ان کا نظریہ ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی مذمت کی گئی، اور تحریف کلام، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور رد و بدل کرتے ہیں، اس میں مذمت ان کی گئی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انبیاء کرام کی جماعت سے اللہ نے میثاق اور عہد لیا تھا اس کا تذکرہ بہت خوبصورت اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے جو ہے وعد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میں تمہارے پاس ایک رسول بھیجوں گا مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تمہارے ہر آن لائے گئے حکم کی تصدیق کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم پر میں نے لازم کر دیا ہے اگر اس نبی کو پاؤ تو تم بھی اس کی امت میں شامل ہو جاؤ گے اور اس کے مددگار اور معین بن جاؤ گے۔ یہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، تو اللہ نے ہمیں کس نے خوش قسمت بنایا ہے کہ ہمیں اس امت کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا جس امت کی خواہش نبی لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے دعا کی، ان کی قوم نے ایک غلطی کی، موسیٰ علیہ السلام نے بخشش کے لیے دعا کی، انہوں نے کہا ہم پڑھ چکے پہلے پارے میں، نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لیں گے اللہ کو سامنے دیکھے، اللہ نے موت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ معاف کر دے، اللہ نے فرمایا نہیں معاف کروں گا۔ موسیٰ نے پھر دعا کی اللہ معاف کر دے،
روایت میں آتا ہے جب بار بار مانگا تو کہا موسیٰ ان کا جرم تو معاف نہیں ہے، ایک اور امت آئے گی میرے پیارے محبوب کی، اگر وہ اس سے بڑا بھی جرم کرے گی معافی مانگے گی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، اس نے کہا اللہ میں اپنی معافی کی بات کر رہا ہوں، تم اس امت کی معافی کی بات، اگر وہ امت اتنی فضیلت والی ہے مجھے بھی اس امت میں شامل فرما دے۔ تو اللہ کے نبیوں نے بھی اس امت کے اندر اعزاز پانے کے لیے اور اس امت میں شامل ہونے کا اپنے لیے اعزاز سمجھا، تو اللہ نے تو ہمیں تو بغیر مانگے ہی عطا کر دیا، فللہ الحمد والشکر۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اعلان کیا کہ جو دین اسلام کے علاوہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروکاری میں کامیابی ڈھونڈے گا فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکامی و نامرادی ہی دیکھے گا۔ اور اعلان کر دیا کہ یہ کفار جو ہے جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو کر جو ہے پوری زمین بھر سونا دے کر بھی جان چھڑانے کے فدیے کے طور پر پیش کریں گے، فلن یقبل منہ، وہ ان سے ملء الارض ولو افتدی بہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک وہاں عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ اس پارے کا خلاصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل ایمان کو یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ وہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اور اس آیت میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے آخر میں یہ فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ اس کڑے کے ساتھ منسلک رہو، یہی کڑا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اختتام میں جو آپ نے بات کی آج، وہ جو ایک خوشی ہے، اور اللہ کا میں جو ہمیشہ کہتا ہوں مولانا صاحب کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے بنا کسی تمنا کے، بنا کسی التجا کے اور بنا کسی محنت و تگ و دو کے وہ امت اور وہ نبی ہمیں عطا کی ہے کہ جن سے ہم تو ان کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا سب سے عظیم فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت دین کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ مولانا صاحب بالکل مختصر سا وقت ہمارے پاس بچا ہے، ایک سوال میں آپ سے ضرور لینا چاہوں گا۔ آپ نے تحریف قرآن کے متعلق بات کی اور بڑے ناپسندیدگی کا اس پہ اظہار ہے، اللہ نے اس کی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ ایک تحریف تو وہ ہے کہ جو کتابی شکل کو تبدیل کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، ایک تحریف وہ ہوتی ہے کہ میں جانتے بوجھتے قرآن کے احکامات کو صرف اپنی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیل کرنے کی بات کو، کہیں پہ پردے کی بات آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے جی چہروں کا تو پردہ ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی نگاہوں کا پردہ ہے، کسی اور چیز کا پردہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایمان بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن اپنی عقل کو لا کر چیز کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو اس کے اوپر ہم جب سورہ یونس میں پہنچیں گے نا تو سورہ یونس کے اندر اس کے اوپر واضح بات آئے گی، وہاں پر قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا ہے اور اعلان کروایا اپنے نبی سے کہ یہ مشرکین اور ابو جہل کا مطالبہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں لیکن ایسا قرآن لے آؤ کہ جس کو ہم بھی تسلیم کر لیں، اس قرآن کو کے ذریعے کوئی اور قرآن اور یا اس میں تبدیلی کر دو۔ تو آپ سے اعلان کروایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس میں کسی تبدیلی کا مجھے اختیار نہیں۔ جب اس میں تبدیلی کا اختیار اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر کو نہیں دیا تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر برأیہ فقد کفر، کہ اگر کسی شخص نے اپنی رائے سے کسی بھی چیز کی آیت کی تفسیر کی اس نے کفر اختیار کیا۔ علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے قرآن کی روشنی میں۔ اگر کوئی جو ہے تفسیر بھی رائے کرتا ہے، یوں نہیں اس کا، یوں نہیں اس کا، تو رائے تفسیر وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے۔ قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، بیان کا وضاحت کا جو ہے اختیار اللہ نے اپنے نبی کو دیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے نازل کیا اس کی وضاحت آپ کریں گے، آپ کی ذمے اس کی وضاحت ہے۔ اب اس وضاحت کو اگر کوئی خود اللہ کے نبی کے اس اختیار کو خود اختیار کر لے اور خود لے لے تو یہ تو کفر ہے، ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی کا اختیار کسی اور کو لینے کا حق حاصل ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات تو بالکل واضح دو ٹوک ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ بہت تیزی سے ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کے اندر جو ہے لفظی نہ صحیح لیکن معنوی تحریف کے جو ہے قرآن کریم میں آپ آئے کہ جب پڑھیں گے ہم 24ویں پارے میں آئے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں الحاد کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ مت سمجھے کہ وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوگا، باز برس نہیں ہوگی،
افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا آگ میں ڈلنا ان کو زیادہ پسند ہے یا امن کے ساتھ اللہ کے بیان کردہ حکموں کے سامنے سر تسلیم کرنا ہے؟ ہمارے ہاں تفسیر کے معنی میں یہ بہت بڑی زیادتی، آپ نے صحیح جو ہے اس کو کوٹ کیا۔ ہمارے ہاں تو ہمارے یہاں پر استاد تھے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، مفتی عتیق الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہا ہم مسلمان اس وقت جو ہے ابو جہل سے بڑے تحریف قرآن کے قائل ہیں، اس سے بڑے ہیں۔ اگر اس زمانے میں 1400 سال پہلے ایک شخص قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کر کے ابو الحکم سے ابو الجہل کہلایا تھا، تو آج کا بھی دانشور پروفیسر ڈاکٹر بھلے ہو لیکن قرآن کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرنے والا ابو جہل ہی کہلائے گا۔ اور بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، اور جرت ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہر علاقے کا قرآن اپنا بنا رکھا ہے۔ وہی قرآن جو ہے اورنگٹون میں تفسیر کریں گے تو اس کے معنی کچھ ہوں گے، ڈیفینس میں کریں گے اس کے معنی کچھ ہوں گے، گلشن میں کریں گے کچھ ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ہے ریت ہے جو شیطانی ریت ہے، طاغوتی راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت آپ نے بہت حسن کے ساتھ اس سارے معاملے کی وضاحت کی، اور یقیناً جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ ابو جہل کی روایت کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو سخت عذاب سے متنبہ کیا۔ بہت شکریہ مولانا سعد جاوید صاحب۔